آج جب سندھ کا شعور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فرعون نما یزید کے تسلسل نما جو سندھ میں قائم حکومت ہے اس کے خلاف کھڑی ہوئی، کیونکہ صرف یہ ناظم جوکیوں قتل نہیں ہوا ہے۔ اے وقت کا چنسر، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے عزیز محمد کو بھی مارا گیا اور یہ پیپلز پارٹی کے کارندوں اور فرعونوں نے مارا۔ اس سے پہلے سکھر میں، سالے پٹ میں صحافی اجے لالونی کو مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے سندھ کے کئی گوندھروں کو، کئی جوانوں کو مارا گیا ہے، اور اب ناظم جوکیوں کو مارا گیا۔ اور ناظم جوکیوں کے خون اتنی طاقت تھی، شاید وہ سب کے خونوں کا حساب لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ ناظم جوکیوں کے بے رحمانہ خون کی وجہ سے پوری سندھ جاگ اٹھی تھی۔ جس طرح سندھ ناظم جوکیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اس طرح سندھ اجے لالوانی عزیز بھیمن کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، سندھ کا شعور ان کے بھی ساتھ تھا، سندھ کا شعور ان کے بھی خون کے ساتھ انصاف مانگ رہا تھا، مانگ رہا ہے اور مانگتا رہے گا، لیکن ان سب کے خون کے حساب کے لیے جو نتیجہ دینے والا جو احتجاج تھا، جو آواز تھی، جو ریئیکشن تھا، وہ ناظم جوکیوں کے بے رحمانہ قتل کے خلاف جو سندھ کا شعور جس جذبے کے ساتھ متحد ہوا اور کھڑا ہوا، شاید ماضی کے ان مقتولوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ وہ بھی مارے گئے، ناحق خون کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے خون بھی انصاف کی متلاشی ہے۔ سندھ کا شعور ان کے خون کے ساتھ انصاف کا متلاشی ہے، لیکن ایک خون ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوم متحد ہوتی ہے، اور ناظم جوکیوں کا وہ خون تھا جس کی وجہ سے پوری سندھ متحد ہوئی۔ نہ صرف متحد ہوئی، لیکن سندھ کے اس شعور میں، سندھ کے ان حکمرانوں کو وہ آنکھیں دکھائی، شاید وہ ہل گئے۔ اے وقت کا چنسر، اگر تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا تو یہ قاتل گرفتار ہوتا، پھر احتجاج ختم ہوتا، اور یہ قاتل اویس جوکیوں آج پروٹوکول کے ساتھ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، رات یہ پروٹوکول ساتھ تھانے میں پیش نہیں ہوتا۔ رات تھانے میں بھی اویس جوکیوں پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوا ہے، جس باڈی لینگویج کے ساتھ پیش ہوا ہے، جس انداز میں بھی پیش ہوا ہے، جس انداز سے اس کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے مچلکے بنائے جا رہے ہیں، وہ نہیں لگ رہا کہ وہ ملزم ہے، وہ لگ رہا ہے کہ وہ ناظم جوکیوں کے خون کا وارث ہے، کیونکہ اے چنسر، تم نے اس کو وارث بنایا ہے، تم نے اس کا دماغ خراب کیا، کیونکہ سندھ کے شعور نے ان کے دماغ سے جو ہوا تھی وہ نکالی تھی، سندھ کے حکمرانوں کے دماغ سے وہ ہوا نکالی تھی۔ وقت کا چنسر، آپ کی وجہ سے اس قاتل کی دماغ کو ایک بار پھر ہوا بھرنے شروع کی، وہ سمجھنے لگا ہے، سندھ کے حکمران سمجھنے لگے ہیں، اور سندھ کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور وہ ان کی قیادت سمجھ چکی ہے کہ سندھ کا جو شعور جاگ اٹھا تھا، اب اس کی دماغ سے ہوا وقت کے چنسر نے نکال لی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج، اس کے الفاظوں نے، جس کے ساتھ ہزاروں خواتین ہوں، جس کے ساتھ سندھ کے ہزاروں باغیرت لوگ ہوں، وہ کہے کہ بلاول آپ کا شکریہ، بلاول کی مہربانی، وہ کہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر میں احتجاج ختم کر رہا ہوں۔ اے بے شرم بھائی، اے بے شرم وقت کا چنسر، آج تو قاتل کے اور اس کے سرپرستوں کے حکم پر اگر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہو، کل آپ کو ان کے حکم پر مقتول سندھ کے بہادر بیٹے ناظم جوکیوں کے خون کا سودا بھی کرنا پڑے گا، آپ کر چکے ہو۔ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں وقت کے چنسر کو ذلیل کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ کے شعور کو چاہیے کہ وہ سندھ کے بہادر بیٹے ناظم جوکیوں کے خون کے خود وارث بنے، کیونکہ یہ وقت کا چنسر اس کے خون کا سودا کر چکا ہے۔ جو قاتلوں کے سرپرستوں کے حکم پر روڈ کھول سکتا ہے، احتجاج ختم کر سکتا ہے، قاتلوں کے سرپرستوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، ان کے احسان گن گن کر بے ہوش ہوتا ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ قاتلوں کے سرپرستوں کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ اس چنسر کی آس سے آپ ناظم جوکیوں کے خون کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ اگر وقت کے چنسر کے آسرے آپ نے چھوڑا تو جیسے وقت کے فرعون رات سے خوش ہیں، اور جس انداز میں وہ قاتل، وہ درندہ تھانے میں پیش ہوا ہے، آج جس انداز میں وہ کورٹ میں پیش ہوا ہے، اس کو ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اویس جوکیوں کو ہتھکڑیاں نہیں ہیں، کیونکہ چنسر سودا کر چکا ہے۔ چنسر نے خون کے
قیمت کا فیصلہ وہ اس نے ڈیل کر چکے ہیں. وہ اگر جنیسر نہیں بنتا، ناظم جوکیو کا بھائی جنیسر نہیں بنتا، اویس جوکیو کو ذلالت کے ساتھ گرفتاری دینی پڑتی اور اس کو ہتھکڑیوں کے ساتھ کورٹ میں پیش ہونا پڑتا، اس کو سر جھکا کے عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا. لیکن وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ قاتل وہ رزن پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں آیا، کیونکہ وقت کا چنیسر ایک نیا چنیسر پیدا ہوا ہے جس نے اپنے بھائی کے خون کا سودا کر لیا ہے. اس لیے درندہ قاتل، وحشی قاتل، وقت کا یزید اور وقت کا فرعون پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں پیش ہوا اور آج بڑے پروٹوکول کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوا ہے. ہتھکڑیوں کے بجائے وہ درندہ قاتل، وہ ناظم جوکیو کا قاتل، وہ وحشی قاتل، میں کہتا ہوں کہ وحشی لفظ بھی کم ہے، یہ انسانیت، انسان ان کو نہیں کہا جا سکتا. جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ناظم جوکیو کو شہید کرنے میں، وہ درندگی یزیدیت کے دور کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. اس درندے قاتل کو ہتھکڑیاں میں نہیں ہے اور پولیس افسر کے ہاتھ میں ہاتھ ایک بڑے فخر کے ساتھ گھوم رہا ہے کورٹ میں پیش ہونے کے بعد پھر گاڑی میں. بہرحال اے ناظم جوکیو، تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو دودے کے ساتھ ہوا. اے ناظم جوکیو، تمہارے خون کے ساتھ وہی ہوا ہے، وہی ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو سندھ کی ہزاروں باغیرت بیٹوں کے ساتھ ہوا. اپنے ننگوں، اپنے دنگوں، اپنی دھرتی کو بچانے، اس کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ناظم جوکیو آپ نے عقلی قربانی نہیں دی. آپ سے پہلے بھی دو سے لے کر تم تک ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، سر کٹوائے ہیں، خون بہایا ہے. ناظم جوکیو سب کے ان ہزاروں بہادروں کے خون کے سوداگر، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے صفوں کے ساتھی بنے ہیں. اس لیے آپ کے بھائی نے بھی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ٹکے کے مفادات حاصل کرنے کے لیے، پیسوں کے وصول کے لیے، مستقبل میں کوئی اچھا عہدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے خون کا سودا کر لیا ہے. وہ انداز، وہ لہجہ قوم نے رات دیکھ لیا ہے. ناظم، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا. اس لیے اس قوم کو معاف کر لینا، کیونکہ اس قوم کے مقدر میں چنیسر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بھائیوں روپ میں یہ کوئی آج آپ کے ساتھ نہیں ہوا. ناظم یہ دو سے شروعات ہے اور آپ پہ ختم بھی نہیں. ناظم آپ کی طرح مستقبل میں بھی وطن دوست، اپنے ننگوں، اپنے دنگوں، اپنے دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے جو آپ کی طرح بے دردی کے ساتھ مارے جائیں گے، شاید ان کے بھائی جو چنیسر جیسے ہوں، جو آپ کے بھائی جیسے ہوں، وہ اسی طرح اپنے مفادات کے حصول کے لیے سودا کر لیں گے. سندھ اور ہم تم اس طرح غلامی کی شکنجوں میں زندگیاں گزارنے اور پھر دردناک موت کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس لیے میں ناظم آپ سے پوری قوم کی طرف میں سمجھا ہوں، پوری قوم جو باغیرت قوم ہے، جو باشعور قوم ہے، وہ سب شرمندہ ہیں، وہ سب آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے چنیسر نے سودا کر لیا ہے. بڑی بے شرمی کے ساتھ سودا کر لیا ہے، بہت جلد بازی کے ساتھ سودا کر لیا ہے، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ سودا کر لیا ہے. اے ناظم، اگر آپ کے خون کی ترجمانی کرتے ہوئے، اگر آپ کے درد کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے لاکھوں گالیاں پڑیں، میں کھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ وقت کے چنیسر کے سپورٹر بھی بہت ہوں. ہاں بہت ہوں گے، کیونکہ تمام سورسز پر وسائل ان کے پاس ہیں. میں گالیاں کھاؤں گا کیونکہ کسی کو تو کھڑا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سندھ کی شعور کو اپیل کروں گا، جتنا آپ کی بس میں ہے اپنے ناظم کی خود وارثی کرو، مالکی کرو، اپنے ان کے ناظم کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے
اپنے حصے کا اپنے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سندھ کے شعور نے تاریخی کردار ادا کیا، بڑا جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے۔ ان تکے کے وڈیروں کو جو فرعون اور یزید بن چکے ہیں، ان کو جتنا ذلیل کیا ہے، ماضی قریب میں اتنے وڈیرے، یہ بے غیرت، یہ دلال وڈیرے اتنے ذلیل نہیں ہوئے جتنے ذلیل ناظم جوکیوں کے بے رحمانہ خون کے بعد ان وڈیروں کو کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے سندھ کا شعور مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پہلا چنیسر نہیں ہے، یہ چنیسر کی بہت بڑی پرانی تاریخ ہے، اور ان چنیسروں کی وجہ سے سندھ نے بہت بھگتا ہے، بہت بھگت رہا ہے، اور بہت کچھ ہمیں بھگتنا ہے۔ لیکن سندھ کے شعور کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا پڑے گا، جس طرح سے ناظم جوکیوں کے بے رحمانہ خون کے ساتھ انصاف کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو، میں سلام کرتا ہوں ناظم جوکیوں کی اس ماں کو، ان بہنوں کو، ان گھر والوں کو، ان گاؤں والوں کو، جنہوں نے اس چنیسر کے اعلان کو نہیں مانا، بہت دیر تک پھر بھی بیٹھے رہے۔ کیا کریں، سماج کا ایک اور المیہ یہ بھی ہے، خواتین تو خواتین ہیں، ان کو آگے پیچھے مردوں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ شاید ان نے چیختے چیختے آئیں بھرتے بھرتے وقت کے چنیسر کی بات مانی، اور شاید وہ بھی گھر چلے گئے، ان کی مجبوری ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس جوکیوں کے ناظم جوکیوں کی ماں کو سلام، ان کی بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گاؤں والوں کو، ان سب خواتین کو جو بڑی جرأت کے ساتھ دھرنے میں بیٹھے۔ ہاں مجھے پتا ہے، کوئی قوم کو پتا ہے، سب سے پہلے خواتین روڈ پر آئے، کیونکہ وقت کا چنیسر اتنی جرأت ہی نہیں کر سکتا تھا، اور خواتین جب روڈ پر بیٹھے پھر شرمانے لگے، گاؤں والے بھی شرمانے لگے، دوسرے بھی شرمانے لگے، پھر خواتین کا سہارا لے کر مرد بھی روڈ پر آئے، اور وقت کا چنیسر بھی آیا، اور اس طرح سے پورا سندھ کا شعور تو جاگ رہا تھا، وہ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا۔ ناظم جوکیوں کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے سب سے بڑا کردار اس کی ماں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے گھر والوں نے ادا کیا، ان کے گاؤں والوں نے ادا کیا، خاص طور پہ خواتین ادا کیا، پھر سندھ کے شعور نے ادا کیا، میڈیا نے ادا کیا۔ علیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے اس ایم پی اے کے کردار کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سب کی دادرسی ہونی چاہیے، سب کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہاں، ضلالت کل بھی مقدر تھی، فرعون اور یزید کی ضلالت آج بھی مقدر ہے، فرعون اور یزید کی۔ کتنے میں ڈرامے بنائے، بلاول بھٹو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آپ کتنے بے شرم ہو، اپنی فرعونیت کو، اپنی یزیدیت کو کل بھی آپ نے دکھایا۔ آپ نے چنیسر کے ساتھ ڈیل کیا، کیا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا؟ آپ ڈرامہ ہی کرتے، پر یوں کرتے، قاتل کو گرفتار کرواتے، اور پھر اپنے وزیر اور مشیر بھیجتے، اور پھر دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ ہم نے ناظم جوکیوں کے خون کے ساتھ انصاف کے لیے، اور پوری قوم کی آواز کو سمجھتے ہوئے قوم کے آواز کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہے، سب سے پہلے قاتل کو کٹڑے میں کھڑا کیا ہے، اور پھر آپ آئے ہیں آپ کو احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے رات وہی حرکت کی جو یزید اور فرعون کر سکتا ہے، کہ آپ نے کہا کہ احتجاج کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ چنیسر مل چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احتجاج کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور دنیا کو بتایا کہ ہم احتجاج کا پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، اپنے مافیا کے ایک کارندے اویس کو آپ نے تھانے میں ایس ایس پی کے پاس پیش ہونے کے احکامات جاری کیے۔ پروٹوکول ساتھ وہ پیش ہوئے، انہوں نے گرفتاری بھی دے دی، اور آج بڑے پروٹوکول کے ساتھ شانہ طریقے سے وہ عدالت میں پیش ہوئے، ہتھ کڑی کے بغیر۔ ہاں، آپ نے اس سے پہلے یہ بھی کر لیا، آپ نے اس سے پہلے یہ بھی کر لیا کہ جو ایک اور مین ملزم تھا کریم جوکیو، اس کو بھی آپ نے بچا لیا، صرف ایک کو پھنسایا۔ ہاں، اس کے خلاف بھی سلطان ہند کے خلاف ATC بنتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے CM کے سے سوال کیا تھا، بلاول صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، تم سے کیا معیار؟ تم نے اپنی ماں کے خون کا سودا کر لیا، آپ کے باپ نے تو اپنی بیوی کے خون کا سودا کر لیا، کیونکہ ان کو پریزیڈنٹ شپ ملنی تھی، آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم ہونا ہے۔ جب آپ وزیر اعظم شپ ملنے کے پر اپنی ماں کے خون کا سودا کر سکتے ہو،
اور آپ کا باپ اپنے بیوی کے خون کا سودا اس لیے کر سکتا ہے کہ اس کو صدارت ملنی ہے، تو ناظم جوکیو کس باغ کی مولی ہے؟ اس سندھ کے باشعور غیرت مندو، کن سے امید مانگتے ہو انصاف کی، اور وہ بھی خون کے ساتھ انصاف کی؟ اس بلاول سے جو اپنے ماں کے خون کا سوداگر ہے، اس زرداری سے جو اپنی بیوی کے خون کا سوداگر ہے، مطلب کے اور اس چنیسر سے جس نے اپنے بھائی کے خون کا سودا کر لیا، مستقبل میں کوئی ٹکے کی مفادات حاصل کرنے کے لیے کوئی شکایت نہیں، بس تاریخ کا ریکارڈ ہے اس کی درستگی کے لیے میں ناچیز نے بھی اپنے حصے کا کردار ادا کے لیے اپنا موقف رکھا، تاکہ جو میرے سے کا چھوٹا کردار ہے میں ادا کروں۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہی مہمانوں کا وہ شاہی ملزم تھانے میں پیش ہوا، کورٹ پیش ہوا، اور پھر انکوائری ہوگی، چنیسر ان کو وہ تمام سہولیات میسر کرے گا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد یہ قاتل، یہ فرعون آزاد ہو جائے گا، اور ہم پھر ایک اور ناظم جوکیو کی ناک خون کا انتظار کریں گے، اور پھر احتجاج ہوگا، سندھ کا شعور جاگے گا، پھر کوئی بے غیرت بے شرم چنیسر پیدا ہوگا، اور پھر سودا ہوگا، اور اسی طرح سے سندھ کے بہادر بیٹے مارے جائیں گے، اور وقت کی چنیسر فائدے ٹکے کے مفادات حاصل کرتے رہیں گے، اور ہم یوں غلامی کی بدترین حالات میں سے گزرتے رہیں گے، بدامنی، بدحالی، بد انتظامی اور لاکن ہمارے مقدر میں ننگا ناچ کرتی رہے گی۔ برابر کیا کہوں، سندھ کا شعور کیا کہے اتنی بے حسی پر، اتنی بے شرمی پر؟ نہ صرف حکمران بے شرم اور بے حس ہیں، بھائی بھی چنیسر بنے پھر رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ تحریک چلتی ہے، کوئی آواز اٹھی ہے، تو آپ کے ساتھ چلنے والے بھی ٹکے کے مفادوں کی خاطر سودا کر لیتے ہیں، پھر ان کو ٹکے کے مفادات پہ دیر تک حاصل نہیں ہوتے، پھر ان کو پھر بھی ضلالت ہی ملتی ہے۔ آئیے سندھ کے باغیرت باشعور جوانوں، میں یہاں پر آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سندھ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوگا۔ سندھ کے نوجوانوں تم اٹھو، سندھ کے نوجوانوں تم اٹھو، سندھ کے باغیرت نوجوانوں تم اٹھو، سندھ کے باغیرت مائیں تم اٹھو، سندھ کی باغیرت بہنیں تم اٹھو، کیونکہ یہ جو آپ کے بڑے ہیں، یہ جو چنیسر بنے پھر رہے ہیں، یہ جو زرداری بنے پھر رہے ہیں، یہ جو مراد علی شاہ بنے پھر رہے ہیں، یہ جو بلاول بنے پھر رہے ہیں، جو ان کے ساتھی بنے پھر رہے ہیں، وہ سیاستدان کے روپ میں ہوں، سماجی ورکر کے روپ میں ہوں، انسانی حقوق کے علمبردار کے روپ میں ہوں، وہ صحافی کے روپ میں ہوں، یہ سب سوداگر بن چکے ہیں۔ ان میں اکثر و بیشتر سوداگر ہیں، اگر کچھ پاگل ہیں، کچھ اپنے باتوں پہ کھڑے ہونے والے ہیں، وہ آٹے میں لون کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے، اگر کوئی امید کر سکتے ہیں، اگر قوم کو، اس وطن کو کوئی امید باقی ہے، سندھ کے نوجوانوں سے ہے، سندھ کے خواتین سے ہے، سندھ کی ماؤں اور بہنوں سے ہے، کیونکہ کل جو آواز اٹھا تھا، اس کے پیچھے ان ماؤں کا کردار ہے، ان بہنوں کا کردار ہے، ان نوجوانوں کا کردار ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایسی موومنٹ چلائی جس کے باعث ان بے غیرت اور بے چنیسروں کو بھی مجبور ہو کے روڈ پہ کھڑا ہونا پڑا، اور ان دلالوں کو بھی مجبوراً آواز کے ساتھ آواز ملانا پڑا، ماں سوائے اس علیم عادل شیخ کے، ماں سوائے ظہیر شاہ کے، ماں سوائے سندھ کے باغیرت باضمیر چند قوم پرستوں سے، چند سول سوسائٹی کے نوجوانوں سے، چند سول سوسائٹی کے سینئر کے، چند سول سوسائٹی کے چند کچھ محدود تعداد میں جو سیاستدان ہیں، جو منتخب نمائندے، چند باغیرت صحافیوں کے، اکثر و بیشتر ڈیلر ہیں، بارگننگ کرنے والے ہیں، ضمیر کو بیچنے والے ہیں، لاشوں کو بیچنے والے ہیں۔ اسی خوفناک اور
مایوس کن صورتحال میں اگر کچھ کر سکتا ہے سندھ کے مستقبل کے لیے، سندھ کا نوجوان کر سکتا ہے، جو وہ کشتی جلا کے پھینک دے جہاں پہ سودے ہوتے ہیں، جس کشتی میں سوداگر بیٹھتے ہیں۔ سندھ کے نوجوانوں اٹھو، سندھ کو اس غلامی کی بدترین حالات میں سے نکالو۔ آپ کے یہ جو سینئرز ہیں، وہ صحافی کے روپ میں ہیں، وہ سیاستدان کے روپ میں ہیں، وہ کانگریس کے روپ میں، وہ منتخب نمائندوں کے روپ میں، وہ بھائی کے روپ میں، وہ سارے ڈیلر ہیں، سارے سب نے غلامی کی وہ زنجیریں پہنی ہوئی ہیں۔ ان سے آپ آزادی کی، تبدیلی کی، بہتری کی امید نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے خونوں کا، آپ کے حقوق کا سودا ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے خون کا، آپ کے حقوق کا سودا کیا ہے، جس طرح سے ماضی میں سودے ہوئے ہیں، جس طرح سے کل ناظم جوکے کے خون کا سودا اس کے بھائی جنیسن نے کر لیا ہے۔ اس لیے آئیے ایک ایسی موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں، ایسی موومنٹ چلنی چاہیے جو نام نہاد وڈیروں، نام نہاد سول سوسائٹی، نام نہاد صحافیوں اور نام نہاد بھائیوں جو چنیسر بنے پھر رہے ہیں، ان سے بہت آگے کی ہو۔ ان کے سہارے کچھ نہیں ہونا، ان کے سہارے صرف سودے ہونے ہیں جو سودے کر رہے ہیں۔ صحافیوں میں اکثر ایسی ہے، سیاستدانوں میں اکثر ایسی ہے، سول سوسائٹی میں اکثر ایسی ہے، بھیانک صورتحال ہے، بدترین صورتحال ہے، قوم پرستوں میں اکثر ایسی ہے۔ ایسی صورتحال میں نئی سوچ، نئے وین، نئے جوش، نئے جذبے کی ضرورت ہے سندھ کو۔ جن کے پاس ڈیل نہ ہو، جن کے پاس بارگیننگ نہ ہو، جن کے پاس سوداگری نہ ہو، جن کے کندھوں میں غلامی کے جو توق ہے وہ پہنے نہ ہوئے، کیونکہ جو جتنے بھی سینئرز ہیں، یہ ان کی اکثر غلامی کی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، جن کو یہاں سے نکالتے نکالتے آپ خود پھنس جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ سندھ کا جنون، سندھ کا نوجوان جاگے گا، اور جنہوں نے غلامی کی توق پہنے ہوئے ہیں ان سے الگ ہو کر ایک نئی دنیا، نئی موومنٹ، نئی سوچ کے ساتھ سندھ کے خواتین کو اپنے ساتھ لے کر، سندھ کے ماؤں بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر نئے وین، نئے سوچ کی، نئی جدوجہد کی ضرورت ہے سندھ کو۔ ان بروکروں سے، ان دلالوں سے، ان سوداگروں سے بہت آگے ہو کر۔ مجھے امید ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلامی کی اور اندھیرے کی بڑی رات کے بعد بھی سورج کو طلوع ہونا ہے۔ سورج ضرور طلوع ہوگا، آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ اس غلامی سے، بدترین غلامی سے، جو وڈیرہ شاہی، سرداری اور مافیا کا تو جو غلام ہے، قاتلوں کا تو جو غلام ہے، منشیات فروشی کا تو ہاتھوں جو غلام، یقیناً ہمیں ان سے نجات ملے گی اور اندھیرا ختم ہونا ہے، چنیسروں کا دور ختم ہونا ہے اور ایک بہترین دور آنا ہے۔ اس کے لیے نوجوانوں کو، نئی سوچ کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں کو آگے آنا پڑے گا، سوداگروں کی دنیا سے بہت آگے، جنہوں نے غلامی کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جنہوں نے غلامی کے توق پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے غلامی کے یہ زنجیر پہنے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں چل سکتے۔ وہ لاشوں پر بیٹھ کر بھی قاتلوں کا شکریہ ادا کریں گے، جس طرح نے کل چنیسر نے کیا۔ وہ لاشوں پر بیٹھ کر باغیرتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ قاتل کے سرپرست کے کو حکم پر ہم نے احتجاج ختم کیا ہے، سندھ کو یہی ملا ہے، یہی ملا ہے اور یہی ملتا رہے گا۔ اس سے آگے کی دنیا کے لیے سندھ کے نوجوانوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، سندھ کے نوجوانوں تم ہی کر سکتے ہو، سندھ کے مائیں بہنیں تم ہی کر سکتے ہو۔ غلامی کی توق پہنے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے سوداگری کے۔